سن 13 ہجری سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سن 13 ہجری میں جناب صدیق اکبر کی وفات ہے۔ مہینہ اسلامی یہی تھا جو چل رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جی جمادی الاخری، یہ اصل میں لفظ ہے جماد الاخری، یہ جماد الاخری جماد الثانیہ یہ مہینہ تھا، اس کی 22 تاریخ تھی، اور آج کا جمعہ چونکہ 20 تاریخ ہے اور 22 تاریخ کو حضرت کی وفات ہے۔ وفات کو دیکھیں کیا مطابقت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام کی جب وفات ہوئی 2 ہفتے بخار رہا، شدید بخار۔ کتنے ہفتے؟ 2 ہفتے۔ اور 2 سال 2.5 ماہ کے بعد جب ابو بکر صدیق کی وفات ہوتی ہے تو وفات سے پہلے 2 ہفتے حضرت ابو بکر کو بخار آتا ہے۔ قربان جائیں کیسا مزاج میں رہا ہے جی۔ واقعات و احوال جو ہیں وہ بھی بالکل متفق ہیں اور متحد ہیں۔ 2 ہفتے بخار کس کو؟ نبی علیہ السلام کو وفات سے پہلے، اور 2 ہفتے بخار حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور کھانے میں خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے گوشت کے اندر زہر ملا کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنے والا صحابی اس نے کھایا، فوراً فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقمہ جو کھایا تھا، یہ ایک لقمہ زبان پہ رکھا، فوراً کہا اس میں زہر ہے۔ آپ علیہ السلام کی شہادت فوراً نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی یہودیوں نے کھانے کے اندر زہر دیا تھا، کھانے کے اندر زہر دیا تھا یہودیوں نے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بیٹھنے والا ساتھی فوراً شہید ہو گیا، اور ابو بکر فوراً شہید نہیں ہوئے۔ ہر سال حضور علیہ السلام کو ایک مرتبہ اس زہر کا اثر تنگ کرتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی تنگ کرتا رہا۔ لیکن یاد رکھیے کہ وفات کے وقت وہ تکلیف نبی پاک کو بھی محسوس ہوئی تھی، اور وہی زہر کی تکلیف حضرت ابو بکر صدیق کو بھی محسوس ہوئی۔ جو دشمن تھے نبی کے وہی دشمن تھے صدیق کے، جو دشمن تھے نبی کے وہی دشمن تھے صدیق کے۔ اور اگر میں اس کا عکس کر کے کہوں تو تب بھی ٹھیک ہے کہ جو دشمن ہوگا صدیق کا وہ دشمن ہوگا کس کا؟ نبی کا۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرما دیا، اللہ اللہ فی اصحابی، ڈرو تم اللہ سے، ڈرو اللہ سے میرے صحابہ کے معاملے میں۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی بنا پر اس نے میرے صحابہ سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض رکھا ہے۔ تو میں یہ کہوں تو ٹھیک ہوگا نا، جو نبی کا دشمن وہ صدیق کا دشمن، اور جو صدیق کا دشمن وہ۔ اب آپ یوں کہہ دیں کیا ہم سب نبی سے، ہم سب صدیق سے محبت کرتے ہیں؟ صدیق سے کون محبت کرتا ہے؟ صدیق سے محبت ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے تو جلدی جلدی دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو صدیق سے، اور ماشاءاللہ جتنے بزرگ بیٹھے انہوں نے جلدی جلدی ہاتھ اٹھایا ہے، نوجوان پیچھے رہ گئے۔ میں پھر کہتا ہوں صدیق سے کون محبت کرتا ہے؟ ہم سب کرتے ہیں۔ اے اللہ اسی محبت کی بنیاد پر، اور اے اللہ اس حدیث کے واسطے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے نبی نے فرمایا نا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضرت صدیق اکبر کا ساتھ نصیب فرما دے۔
رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تمام صحابہ کے لیے۔ خیر میں پتہ نہیں کیا بات کہہ رہا تھا، آپ سب حضرات صدیق سے محبت کرتے ہیں۔ صدیق سے محبت کرنا یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے نصوص قطعیہ کی بنیاد پر کہ جو صدیق کا محب ہوگا وہ نبی کا محب ہوگا، جو صدیق کا عاشق ہوگا وہ نبی کا عاشق ہوگا۔ میں سینہ پھاڑ کے اگر آپ کو بتاؤں، خدا کی قسم میرا دل ابو بکر صدیق کی محبت سے لبریز ہے۔ ابو بکر ہے، انبیاء کے بعد اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ذرا چلیں تھوڑا سا سفر اور مزید کریں ہم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ جی واہ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ اس مہینے میں کم از کم 2 یا 3 جمعہ میں ابو بکر کی مدح کرتا رہوں، تو آپ حضرات آئیں گے سننے کے لیے؟ زندگی میری باقی تو ذرا آج بخاری شریف سناتے ہیں آپ کو۔ پہلی وحی نازل ہوتی ہے، وحی اول نازل ہوتی ہے۔ کہنا تو میں نے آج بہت کچھ تھا، تمہید میں لمبا کام ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ذرا مطابقہ دیکھیں، اخلاق کریمانہ ایک جیسے ہیں۔ کیا عنوان میں نے اختیار کیا جی؟ اخلاق کریمانہ ایک جیسے ہیں۔ سنیے توجہ سے، پہلی وحی نازل ہوتی ہے، میرا نبی آپ کا نبی، مکی اور مدنی نبی، حجازی نبی، تہامی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی وحی نازل ہوتی ہے، آپ غار حرا میں ہوتے ہیں، پہلی مرتبہ جبریل سے ملاقات ہوتی ہے، پہلی مرتبہ نادیدہ صورت سے ملاقات ہوتی ہے۔ پہلے وہ صورت دیکھی ہوئی نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام گھبرا گئے، گھبرا کر جب واپس آئے، آپ کے جسم پر کپ کپی طاری تھی، لرزہ طاری تھا کہ پتہ نہیں میری ملاقات کس سے ہو گئی ہے۔ عجیب و غریب کیفیت کا مالک حضرت جبریل علیہ السلام، پہلی ملاقات ہے۔ گھر آئے تو کپ کپی طاری ہے، تسلی کے لیے کوئی چاہیے، تو سب سے پہلے جس عورت نے آپ کو تسلی دی ہے اس کا نام ہے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، مکے کا قبرستان کسی اور کے نام سے نہیں پہچانا جاتا۔ حاجی وہ جب اپنا عمرہ کر لیتے ہیں، اپنے کمرے میں جا کر سکون اور آرام سے رہتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہمیں اب تو ایک عبادت جس کے لیے چلے آئے تھے وہ ہو گئی ہے، سنا ہے یہاں قبرستان ہے اور اس میں اماں خدیجہ کی قبر ہے۔ وہ قبرستان کہاں ہے؟ تو کس کے نام سے وہ قبرستان روشن ہے؟ کس کے نام سے معروف اور مشہور ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ یہ پہلی عورت ہے جس نے اسلام کو قبول کیا۔ فرمایا جب آپ گھر میں آتے ہیں، گھر میں آ کر کہتے ہیں کہ مجھے ایک چادر کمبل اڑھاؤ، زملونی مجھے کمبل اڑھاؤ، کب کبھی طاری ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ پر کمبل ڈالتی ہیں، آپ حقیقت حال بیان کرتے ہیں، میں غار میں عبادت کر رہا تھا اللہ کی، ایک صورت ظاہر ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے، پریشانی ہے کہ پتہ نہیں وہ کون تھا اور کون نہیں تھا، اس لیے آپ کو اس ملاقات کا ایک اثر وہ خوف زدہ کر گیا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا، سنیے بخاری شریف، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کیا فرمایا، آپ گھبرائیں نہیں، آپ اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ آپ سے ملاقات کرنے والا کوئی جن نہیں، آپ سے ملاقات کرنے والی جو مخلوق ہے وہ جنات میں سے، شیاطین میں سے۔ آپ گھبرائیں نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اوصاف یہ ہیں، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں جی؟ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے آپ جوڑتے ہیں، توڑتے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، جن کا کوئی نہ ہو ان کی آپ مدد کرتے ہیں، بے کسوں کی آپ مدد کرتے ہیں۔
وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور فقیروں اور محتاجوں کے لیے کما کما کے آپ جی ان کی امداد کرتے ہیں. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، 3 صفات. نمبر 4 وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ اوصاف ہے. نمبر 5 وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے راستے پر پیش آنے والی مصیبتیں ان پر آپ حق والوں کی مدد کرتے ہیں. آپ میں کتنی صفات ہیں؟ 5. یہ کس نے بیان کی ہیں؟ بولیے میرے ساتھ، کس نے بیان کی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے. یہ کب بیان کی تھی؟ جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس وقت بیان کی ہیں. اس کے تقریباً 12 سال بعد ایک واقعہ اور پیش آتا ہے. کتنے سال بعد؟ ہجرت سے 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو مکہ کے لوگوں نے تنگ کیا. آپ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہے تھے اور تقریباً 3 دنوں کا سفر کر چکے تھے. قارہ ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کا سردار ابن دغنہ وہ آ رہا تھا اور اس نے کہا اے ابو بکر تو کہاں جا رہا ہے؟ سنیے ذرا توجہ سے. کہا مکہ والے لوگ مجھے میرے رب کی عبادت، مکہ والے لوگ مجھے میرے رب کی عبادت، اس لیے مکہ چھوڑ کر میں جا رہا ہوں. مکہ چھوڑ کر میں جا رہا ہوں. ابن دغنہ سردار تھا. ابو بکر بھی مکے کے سرداروں میں اعلیٰ سردار تھا. سردار سے ملاقات کر رہا ہے. ابن دغنہ نے کہا ابو بکر میں تجھے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. کیوں؟ تیرے اندر یہ صفات ہیں. کیا کیا صفات ہیں؟ 12 سال بعد وہ صفات حضرت خدیجہ نے بیان کی. یہ صفات جو اب میں بیان کروں گا یہ ابن دغنہ نے بیان کی ہیں اور 12 سال بعد وہ عورت نے بیان کی تھی. یہ مرد نے بیان کی ہیں. انکا تکسب المعدوم، تو فقیروں کی مدد کرتا ہے. سمجھے نہیں آپ حضرات؟ تو فقیروں کی بتائیں، صفت مل گئی. تو فقیروں کی، انکا تصل الرحم، تو صلہ رحمی کرتا ہے. تو کیا کرتا ہے؟ صلہ رحمی کرتا ہے. وتحمل الکل، بے کسوں کی مدد کرتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟ مجھے بتائیں تو صحیح. ایک جیسی صفات ہے. چوتھی صفت وتقری الضیف، تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے. سمجھے نہیں آپ حضرات؟ تو مہمانوں کی. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق پر پیش آنے والی مصیبتوں پر اہل حق کی تو اعانت کرتا ہے، تو مدد کرتا ہے. 5 صفات 12 سال پہلے کس نے بیان کی تھی؟ اور 12 سال بعد آج ابن دغنہ نے ابو بکر کی وہی صفات بیان کی ہیں جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کمرے میں بیان کی تھی، گھر میں بیان کی تھی. ابن دغنہ نے راستے میں بیان کی ہیں. مجھے بتائیے تو صحیح، صفت ایک کم ہے؟ بڑھائی ہے؟ نہ کم کی ہے نہ بڑھائی ہے. وہی صفات جو اللہ نے نبی کو دی تھی وہی صفات اللہ نے صدیق کو عطا فرمائی. میرا خیال ہے نہیں سمجھے آپ حضرات؟ کتنی مطابقت ہے. ایک فرق ہے، کیا؟ اللہ نے صدیق کو صفات دی ہیں، نبوت نہیں دی. اس لیے صدیق کا درجہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. میں واضح کر دوں، ہاں جی یہ بات. پہلا نمبر نبی کا، دوسرا نمبر کس کا؟ صدیق کا رضی اللہ تعالی عنہ.